رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمین وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمه البیان. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ دنیا کی پوری رنگینیوں سے نکل کے اللہ کے گھر میں آیا تو عجیب سا سکون محسوس ہوا. چاروں طرف دنیا ہے ہمارے، اسی میں سے کاٹتے چھانٹتے چلے آیا اللہ کے گھر میں، اور یہاں پہ آ کے واقعی سکون ملا. الحمدللہ بہترین قرآن کی تلاوت سننے کو ملی. ہمارے ننھے منھے گلاب کے پودے یہ نماز میں شامل رہے، بلکہ یہی رہے نماز میں، اور یہی ہیں اس تقریر کے پروگرام میں بھی. تو اس میں کوئی مایوس ہونے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ یہی کل کے قائد اور کل کے عالم اور کل کے حافظ قرآن اور کل کے امام بنیں گے انشاءاللہ. اب چونکہ بچے ہی زیادہ ہیں اس لیے میں بچوں ہی سے شروع کرتا ہوں. بڑوں کے لیے بڑی باتیں ہوتی ہیں اور بچوں کے لیے بچوں کی معیار کے مطابق باتیں ہوتی ہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب گزرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ بچے کھیل رہے ہیں، کچھ اکٹھا ہیں، تو ان کو انہی کی زبان میں مخاطب کرتے تھے. چند بچے کھیل رہے تھے ایک جگہ پہ، تو آپ نے پوچھا ان سے، ایک بچے سے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر. وہ چڑیا کا ایک بچہ لے آئے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ اس چڑیا کے بچے کا کیا ہوا. تو یہ خود بھی بچہ تھے اور چڑیا کا بچہ بھی بچہ. تو اسی حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کیا. الحمدللہ ہمارے یہ نونہال جو ہیں جمع ہیں، اور کچھ ان کے والدین بھی جمع ہیں. مسئلہ یہ اہم اس لیے بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے کہ ان بچوں میں سے کل کون حافظ قرآن بن کے نکلے گا، عالم دین بن کے نکلے گا، اپنے لیے اور اپنے قوم کے لیے بہت کچھ کرے گا. اللہ تعالیٰ بہت کچھ کام لے گا انشاءاللہ ان سے. تھوڑی سی توجہ اور دلچسپی کی ضرورت ہے. ہمارے والدین ہوں چاہے ان بچوں کے والدین ہوں، اس وقت دنیا میں علم کا بہت چرچا ہو گیا. الحمدللہ کوئی بھی علم ہو، یہاں تک کہ حفظ قرآن کا بھی بہت زیادہ چرچا ہو گیا پوری دنیا میں، اور عام طور سے علم کا بھی بہت زیادہ چرچا ہے پوری دنیا میں. اور اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی یہ بھی ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کی بدولت علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. اگر کسی کو دلچسپی ہو، چاہے وہ خواتین گھروں میں بیٹھی رہیں تب بھی دین کا علم حاصل کر سکتی ہیں. اگر شوق اور جذبہ ہو، کسی کے اندر بھی شوق اور جذبہ ہو کسی چیز کو پانے کا، کسی ٹارگٹ کو حاصل کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے اور ان کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے اور بہت کچھ سیکھ لیتی ہیں الحمدللہ، اور سیکھ لیتے ہیں.
اب چونکہ میرے سامنے بچے ہی ہیں تو میں بھی بچہ بن جاتا ہوں، اور علم کے لحاظ سے میں بچہ ہی ہوں، اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ قرآن حفظ کرتے ہیں الحمدللہ، تو ان بچوں سے چند قرآنی سوالات کرتا ہوں میں، اس کے بعد اگر وقت رہا تو تھوڑا سا علم کی فضیلت پہ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ قرآن یاد کرتے ہیں نا بچے؟ قرآن حفظ کرتے ہیں آپ لوگ؟ کرتے ہیں یہ لوگ آپ کی مسجد میں؟ یہ لوگ مسجد میں حفظ قرآن کر رہے ہیں نا الحمدللہ؟ قرآن میں سب سے چھوٹی آیت کون سی ہے؟ ہاں بالکل، بہت اچھا، پھر سے بولیے۔ ابھی سب سے چھوٹی آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں الفابیٹ کے سب سے کم لیٹر ہوں، سب سے کم لیٹر، 2 3 4 1 2۔ آیت بولتے ہیں 2 سرکل کے بیچ میں، 2 آیتوں کے بیچ میں جو ورڈ رہتا ہے قرآن شریف کا، اور اس کے بعد ایک گول دائرہ بنا رہتا ہے، گول سرکل، اس کو بولتے ہیں آیت۔ سب سے چھوٹی آیت پورے قرآن میں کون سی ہے؟ ہاں بولیے بیٹا، زور سے بولیے، اور کوئی بولے؟ ہاں بولو بیٹا، شاباش بولو۔ نہیں، والعصر میں آپ چلے کاؤنٹ کیجئے، واو، بیچ میں حمزہ ہے، پھر لام ہے، پھر عین ہے، پھر صاد ہے، پھر را ہے، پورے کمپلیٹ 5 لیٹر اس میں ہیں۔ شاباش، نہیں پہنچے آپ لوگ، نہیں پہنچ پا رہے۔ جس میں سب سے کم حرف ہو، لیٹر ہو، 1 ہو یا 2 ہو۔ نون، اگر آپ قرآن شریف کھول کے دیکھیں تو نون اکیلا نہیں ہے بیچارہ، اس کے ساتھ ہے نون والقلم وما یسطرون۔ الف لام میم میں تو بہت ہیں، کیونکہ اس میں شدہ بھی ہے۔ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے چھوٹا ہے طٰ، اگرچہ طا پہ مد ہے لیکن طا اور ہا 2 ہی لیٹر اس میں ہیں۔ سب سے چھوٹا کون سا ہوا؟ طٰ۔ آگے کی آیت کسی کو یاد ہے؟ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اسی کے نام پر سورت کا نام بھی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ تو نہیں یاد ہے آپ لوگوں کو، انشاءاللہ آپ کی آؤں گا تو سنوں گا پھر سے۔ میں تقریر کرنے کے لیے نہیں، میں تو چھوٹا سا طالب علم میں بھی ہوں، عمر کے لحاظ سے بڈھا ہوں، لیکن سیکھنے سکھانے کے مرحلے سے گزر رہا ہوں۔ قرآن کی سب سے لمبی آیت کون سی ہے؟ بارک اللہ فیک۔ ابھی دیکھیے، ہمارے قاری صاحب نے، کسی نے بچوں کی تقریر سنی تو کہا ماشاء اللہ۔ قرآن حدیث میں کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اذا رأیتم من اخیکم ما یعجبکم، جب اپنے بھائی کی کوئی اچھی چیز دیکھو۔ اب انہوں نے صحیح جواب دیا، یہ اچھی چیز ہے۔ کسی کے گھر دولت آ گئی، اچھی چیز ہے حلال طریقے سے، کسی کے گھر گاڑی آ گئی، کسی کے گھر کولر آ گیا، فریج آ گیا، یا ہمارے بچے نے ٹاپ کیا آل انڈیا لیول پہ، یا ہماری بچی نے ٹاپ کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا رأیتم من اخیکم ما یعجبکم، جب اپنے بھائی کی کوئی اچھی چیز دیکھو، فبرکوا لہ، تو اس کے لیے برکت کی دعا کرو۔ تو میں آپ کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، بارک اللہ فیک، ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیک آپ کے لیے، کیونکہ آپ نے صحیح جواب دیا۔ تو 2 سوال میں نے کیا، ایک کا صحیح جواب ملا الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، کس سورہ میں ہے اور کس پارہ میں ہے یہ بتانے دیجیے۔ ہاں بہت اچھا، نہیں وہ صحیح انہوں نے بتایا پہلے، سورہ البقرہ کی آخری آیت ہے نا یہ۔ آل عمران کی نہیں ہے میرے بیٹے۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کی پہلی معلومات صحیح تھی، اس کا جواب ملا الحمدللہ مجھے۔ چھوٹے بچے ہیں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ سیکھتے سیکھتے سیکھیں گے۔ آئے گا لکھتے لکھتے ہی لکھنے کا فن انہیں، بچے خراب کرتے ہیں کچھ کاپیاں ضرور۔ تو آپ لوگ لگیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ اب حاضرین میں سے کوئی ایک میرے سوال کا جواب دیا، قرآن کے تعلق سے ہے۔ 2 سوال ہے۔ ایک سوال یہ ہے، قرآن کی عظمت، قرآن کی برکت، قرآن کی محبت کہ جس پر یہ قرآن نازل ہوا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیا نام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ بہت اچھا. آپ کے ابا کا کیا نام تھا؟ ہاں کیا بولے بیٹا؟ اور کوئی بتائے؟ ہاں ابھی آئے صحیح ٹریک پہ آپ. بہت اچھا. تو کیا نام آپ کا ہوا؟ محمد بن عبداللہ. آپ کے دادا کا کیا نام تھا؟ بارک اللہ فیک. بہت اچھا. عبد المطلب نام تھا. تو یہ سوال کہ آپ پر قرآن نازل کیا گیا لیکن اس کے باوجود آپ کو قرآن سے اتنی محبت تھی کہ اپنے صحابہ، سب کے لیے سوال ہے، اپنے صحابہ کرام سے قرآن سنتے تھے. آپ خود بھی، آپ صحابہ کرام کو قرآن سکھاتے تھے لیکن خود بھی صحابہ کرام سے قرآن سنتے تھے. ایک بار عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آپ نے کہا کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے پورا. تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے شوق ہے کہ میں اور اپنے صحابہ سے قرآن سنوں. تو انہوں نے قرآن سنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک آیت پر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور کہا کہ ابن مسعود بس کرو. کون سی آیت تھی وہ؟ کوئی بتائے گا ہمارے حاضرین میں سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو قرآن پڑھنا سکھایا، تجوید سکھایا، سب کچھ سکھایا. وفات سے پہلے 2 مرتبہ آپ کا دور کرایا. اس کے باوجود اپنے ایک صحابی سے کہتے ہیں کہ مجھے قرآن سناؤ، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اپنے صحابی سے قرآن سنوں. اور جب وہ ایک آیت پر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے بس کرو، کیونکہ اس میں اللہ کے رسول کی بہت بڑی ذمہ داری بیان کی گئی تھی. چلے کوئی بات نہیں ہے، جو 24 گھنٹہ ہم لوگ موبائل دیکھتے رہتے ہیں، اگر اسی میں چاہتے تو انشاءاللہ اس کا جواب مل جاتا. ٹھیک ہے، ایک اور سوال کر کے میں کچھ اور علم کی باتیں انشاءاللہ کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا. قرآن کی ایک سورت ہے، اچھی خاصی بڑی سورت ہے، اچھی خاصی بڑی سورت ہے، بہت بڑی تو نہیں ہے لیکن اچھی خاصی بڑی سورت ہے. اس کے ہر آیت میں، آیت تو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، جیسے الحمدللہ رب العالمین ایک آیت ہوئی، الرحمن الرحیم دوسری آیت ہوئی. تو قرآن کی ایک ایسی سورت ہے جس کے ہر آیت میں اللہ کا لفظ آیا ہے، جس کو ہم لوگ عربی میں لفظ الجلالہ کہتے ہیں. عرب لوگ اللہ کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ الجلالہ. قرآن کی ایک سورت ہے جس کے ہر آیت میں، اور اس میں آیتیں تقریباً میرے خیال سے 20-22 آیتیں ہیں، تو اس کے ہر آیت میں اللہ کا لفظ آیا ہے. بتائیں ہمارے بچوں کی مائیں اور بہنیں بتائیں، کوئی بھی بتائے، ہمارے حاضرین بتائیں. ہاں تھوڑا زور سے بولو بیٹا. نہیں، ایسا دل میں آتا ہے کہ اس میں ہوگا لیکن ہے نہیں ایسا. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اپنے استاد لوگوں سے معلوم کر کے رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ملاقات اگر اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا تو اس کا جواب لوں گا انشاءاللہ آپ سے. اب میں تھوڑی سی باتیں قرآن اور علم کے تعلق سے کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کوششوں کو قبول کرے جن لوگوں نے اس مسجد میں تحفظ القرآن کا انتظام کیا ہے. اپنی نسلوں کو قرآن سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور جن والدین کے بچے یہاں پہ تحفظ القرآن میں شریک ہیں، قرآن حفظ کر رہے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ ہر قسم کا تعاون کریں. جو علماء اس میں لگے ہیں ان کی خدمت اور عزت کریں، کیونکہ حدیث، اور ان کا شکریہ بھی ادا کریں، ان کے حق میں دعائیں بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ جیسے یہ میرے بچوں کو محنت کر کے دیندار اور عالم اور حافظ بنا رہے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں بھی برکت عطا فرما اور ان لوگوں کو بھی اسی طرح سے بنا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جس نے اپنے اوپر کوئی احسان کرنے والے کا شکریہ ادا نہیں کیا، اپنے اوپر کوئی احسان کرنے والے کا شکریہ ادا نہیں کیا، وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. اس لیے اصول اپنے ذہن میں بٹھا رکھیے، کوئی بھی دنیا میں انسان کسی بھی دھرم اور مذہب کا ماننے والا ہو، اگر آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے، آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کی پریشانی میں ہاتھ بٹاتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو یہ خوبی بہت پسند ہے. تو ان تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے، اور جو لوگ تحفظ القرآن کا کام کر رہے ہیں، جو لوگ مسجد کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں، جو مسجد کے انتظام میں مدد کر رہے ہیں، چاہے 1 روپیہ سے چاہے 2 روپیہ سے. اور اتنی آرام دہ مسجد بنائی ہے کہ نمازی آتا ہے تو یہاں سکون حاصل کرتا ہے اور خلوص دل کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے.
جہاں تک علم کا اور قرآن کا مسئلہ ہے، اس وقت میں نے آپ سے بتایا تھا کہ پوری دنیا میں علم کا بہت زیادہ چرچہ الحمدللہ ہے، اور علم ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ اس وقت کسی کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، کہ علم کے بغیر بھی رہے گا کوئی، وہ چاہے جو بھی علم ہو، چاہے وہ دینی علم ہو، شریعت کا علم ہو یا انگریزی علوم ہو، علم سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ جتنے بھی علم ہیں سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور سب علوم کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنایا ہے۔ خاص طور سے دینی تعلیم کی جب ہم بات کرتے ہیں، شرعی تعلیم کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو یہ مقصد سامنے آتا ہے کہ یہ وہی ایک تعلیم ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے اللہ کو پہچانتے ہیں، اور یہ بھی پہچانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ورنہ دنیا میں بہت قسم کے علم ہیں۔ اس وقت اگر ہم ماڈرن سوسائٹی کی بات کریں، ٹیکنالوجی کی بات کریں، تو ایسے علم اس کمپیوٹر پر اور انٹرنیٹ پر اور روبوٹ پر ایسے کام لیے جا رہے ہیں کہ وہ انسانیت کو تباہ کر رہے ہیں۔ جہاں ایک طرف اسلام کا علم پھیلایا جا رہا ہے، کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں، وہاں اس ٹیکنالوجی کا مس یوز کر کے دنیا کو نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ آج معمولی سی ٹرک سے آپ کمپیوٹر کا بٹن دبائیں اور آپ دوسرے کے اکاؤنٹ سے ان کا پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیں، یہ معمولی سی ٹرک کی بات ہے، ایک کلک کی بات ہے یہ۔ اور اس کے علاوہ بڑے بڑے جرائم لوگ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کر رہے ہیں، اس موبائل کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ اسی نیٹ پر انٹرنیٹ پر خودکشی کی تعلیم دی جاتی، باقاعدہ اس کا چیپٹر ہے، سب کچھ ہے۔ تو ان سب کے مقابلے میں سب سے بہترین دین ہمارا دین، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا الحمدللہ۔ اور اسی لیے آپ نے خیال کیا ہوگا کہ دین اسلام جب نازل ہوا، اور دین اسلام کب نازل ہوا؟ کوئی بچہ ہے سامنے؟ اسلام کب نازل ہوا؟ اچھا یہ بتاؤ، سب سے پہلے کون سا دین نازل ہوا؟ کوئی بتائے؟ اسلام ہی نازل ہوا۔ تمام انبیاء جو دین لے کر کے آئے وہ اسلام ہی تھا۔ ایک تو ہوتا ہے دین جو اللہ تعالیٰ دے کر کے بھیجتا ہے، اس کو دین کہتے ہیں، اور وہ نبی جب آ جاتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک لائف سٹائل دیتا ہے، سسٹم، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں شریعت، کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ چیز حرام تھی، ہمارے لیے حلال ہے، ہمارے لیے حلال تھی، ان کے لیے حرام تھی۔ یا جیسے نوح علیہ السلام کی شریعت میں یہ چیز حرام ہے، ہماری شریعت میں یہ چیز جائز ہے۔ پہلے کی شریعتوں میں بہت سی چیزیں تھیں جو ہماری شریعت میں حرام ہیں، ان کو شریعت بولتے ہیں۔ اور ایک دین ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اللہ کی عبادتوں کا طریقہ بتایا جاتا ہے، تو وہ دین ہے۔ تو دین سب کا ایک ہی تھا۔ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے دنیا میں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ دنیا میں کتنے نبی آئے؟ نہیں معلوم، چھوٹے انشاءاللہ دھیرے دھیرے سیکھ لیں گے۔ دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام آئے، اس میں 315 رسول تھے۔ رسول وہ کہتے ہیں کہ جن کو کتاب بھی دی جائے اور نئی شریعت دی جائے، اور نبی ان کو کہتے ہیں جن کو خالی نبی بنایا جائے کہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاؤ، اور پچھلے نبی جو پیغام لے کر کے آئے تھے اس کو زندہ کرو، لوگوں میں پہنچاؤ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا غار حرا میں جبریل علیہ السلام نے، تو سب سے پہلے وہی جو لے کر کے آئے تھے آپ، اس میں نہ رمضان فرض کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، سب سے پہلی ملاقات اللہ کے نمائندہ اللہ کے رسول جبریل علیہ السلام، ان کو بھی رسول کہا جاتا ہے۔ رسول ہر اس آدمی کو کہتے ہیں جو کسی کا پیغام کسی تک پہنچائے، کسی کا پیغام کسی تک پہنچائے، اس کو بولتے ہیں رسول عربی ڈکشنری میں۔ اب جب ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول، تو ان کو کہا جاتا ہے رسول اللہ، اللہ کے رسول یا اللہ کے نبی۔ تو جبریل علیہ السلام بھی نبی، اور کئی فرشتے پیغام لے کے انبیاء کے پاس آئے، وہ بھی اللہ کے رسول، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول۔ پہلا پیغام جو لے کے غار حرا میں جبریل علیہ السلام آئے وہ علم کا پیغام تھا کہ اقرا، آپ پڑھیے، علم حاصل کیجیے۔ تو جو چیز آپ کے لیے فرض ہے وہ امت کے لیے بھی فرض ہے۔ جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ تمام امتیوں کے لیے فرض ہے۔ جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو دیا وہ تمام خواتین کے لیے وہ فرض ہے۔ یہ عام سی بات ہے۔ تو سب سے پہلا حکم جو نازل ہوا غار حرا میں وہ علم کا حکم تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ دنیا میں علوم بہت پائے جاتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور علم کا صحیح استعمال بھی ہوتا ہے اور علم کا غلط استعمال بھی ہو جاتا ہے۔
اور بہت سے لوگ علم کا غلط بھی استعمال کرتے ہیں. آپ 1 مہینہ 2 مہینہ جا کے کمپیوٹر کورس کر لیجیے, آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے. کوئی بھی جرم اس میں کر سکتے ہیں, آپ کو اس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. لیکن اسلام نے ایک شرط لگائی اللہ تعالیٰ نے کہ اقرا, یہ نہیں صرف کہا کہ پڑھو, کچھ بھی پڑھو. اقرا بسم ربک الذی خلق, اللہ کا نام لے کر کے پڑھو. کوئی بھی علم ہو وہ اللہ کا نام لے کر کے پڑھو کہ میں یہ علم حاصل کر رہا ہوں اللہ کا نام لے کر کے, اور میں اس کو اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ میں اس کے ذریعے سے انسانیت کی خدمت کروں گا. علم کا فائدہ یہ ہے, سب سے پہلے تو یہ کہ ہم لوگ اپنا عقیدہ جانیں گے علم کی بدولت. اس کے بعد جتنے بھی اور علوم ہیں ان کو علماء کرام کیا کہتے ہیں, یہ علوم اعلیٰ ہیں, کسی چیز کو سمجھنے کا ذریعہ ہیں. اصل مطلوب اور مقصود شرعی علم ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں, کائنات کو پہچانتے ہیں, اللہ کی قدرت کو پہچانتے ہیں, اللہ کی انعامات کو پہچانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی جہنم اور جنت کو پہچانتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے جزا اور سزا کو پہچانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو پہچانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام چیزوں کو پہچانتے ہیں. یہ اصل علم ہے الحمدللہ. اس کے بعد آپ پیشہ ورانہ طور پر اپنی روزی روٹی تلاش کرنے کے لیے کوئی بھی علم حاصل کیجئے, حلال طریقے سے اس کا استعمال کیجئے, تو اس میں اسلام کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ یہ سب سے پہلے وہی نازل ہوئی علم کی. اس کے بعد جب علم ہو گیا مسلمانوں کو حاصل, تو اب دین کے فرائض, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ وغیرہ اور اسلام کی تمام تعلیمات الحمدللہ نازل ہوئیں. اور جب اسلام کا یہ حکم آیا کہ اقرا, تو اس میں یہ نہیں تھا کہ خالی مرد حضرات اس کی مخاطب ہیں کہ اقرا پڑھو, تو اس میں صرف مرد حضرات نہیں ہیں. اسلام کے جتنے بھی احکام نازل ہوئے, شریعت کے جتنے بھی احکام نازل ہوئے, ان سب کے مخاطب مرد اور عورتیں دونوں مکلف ہیں. بلکہ جنات بھی مکلف ہیں, اور جنات نے بھی اللہ کے رسول کی زبان سے قرآن سنا تو اسلام قبول کیا انہوں نے. تو مکلف دونوں ہیں. صحابہ کرام نے علم حاصل کیا, مسجد نبوی میں وہ ہر وقت بیٹھے رہتے تھے, اور جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے آتے تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی تعلیم کو صحابہ کرام کو بیان کرتے تھے. اور صحابیات کا بھی یہی مسئلہ تھا. صحابیات بھی مسجد نبوی میں نماز کے لیے آتی تھیں اور علم حاصل کرتی تھیں, اللہ کے رسول کا بیان سنتی تھیں. کبھی کبھی جب ان کو نہیں آنا ہوتا تھا مسجد میں, تو اپنے شوہر سے, اپنے بھائی سے, اپنے بیٹے سے کہتے تھیں کہ جو تازہ وحی نازل ہو اس کو آ کے مجھے فوراً بتانا. یہ شوق تھا صحابیات کے درمیان کہ فوراً اللہ تعالیٰ کی وحی, ایسی نعمت تھی, ایسی قدر کی ان لوگوں نے کہ فوراً وحی کی تعلیم کو مجھ تک پہنچانا. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تفسیر میں, جب آیت حجاب نازل ہوئی, پردہ کی آیت جب نازل ہوئی, عشاء کی نماز میں پردہ کی آیت نازل ہوئی کہ مومن عورتوں کو چاہیے کہ پردہ کریں, تو بتاتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے وہ صحابہ کرام اپنے گھروں میں گئے, اور انہوں نے اپنے گھر کی خواتین کو بتایا کہ حجاب کی آیت نازل ہو چکی ہے. اس کے پہلے بھی وہ جو خواتین آتی تھیں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے, ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا طریقہ بتایا ہوا تھا کہ مسجد میں آنے کے کیا آداب ہیں, مسجد میں آنے کے کیا آداب ہیں. یہ نہیں کہ ایک ہی راستہ تو ایک ہی ہے, جیسے ابھی دیکھیے آپ چاروں طرف مسجد کے راستہ تو ایک ہی ہے, کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون مرد ہے, کون عورت ہے, کون کس کو دھکا دے رہا ہے, کون کس کو چھو کے گزر رہا ہے. لیکن اسلام بہت عظیم دین ہے, وہ پاکیزگی کا, عفت اور طہارت کا دین ہے. اس میں اللہ کے رسول نے بتایا خواتین کے لیے کہ جب مسجد کے لیے نکلو یا کبھی بھی باہر کسی ضرورت کے لیے نکلو مجبوری کی شکل میں, تو ایک تو یہ ہے کہ خوشبو لگا کے نہ نکلو باہر. عورتوں کے لیے, اپنے شوہر کے لیے پورا زینت کریں, وہ پوری زینت کریں, اپنے شوہر کے لیے خوشبو لگائیں. اور لگاتی تھی اس زمانے میں بھی, اور آج بھی. یہ عود کی خوشبو جو آتی ہے آپ کے یہاں پہ حیدرآباد میں کافی ملتی ہے, عود کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کا دھواں نکلتا ہے, تو اس دھوئیں کو سونگھتے ہیں لوگ, اور سونگھتی ہیں عورتیں بھی آج بھی. اور اس زمانے میں بھی صحابیات بہت زیادہ مہذب تھیں, بہت زیادہ ترقی یافتہ تھیں اس سلسلے میں. اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت کرنے میں وہ بہت زیادہ ترقی یافتہ تھیں. یہ نہیں کہ وہ عرب کی تھیں, زمانے جاہلیت سے ابھی بھی آئے تھے تو ان کو کچھ معلوم نہیں تھا. آپ اگر پڑھیں گے ان کی تاریخ تو بہت اعتبارات سے وہ ہم لوگوں سے کہیں آگے تھے دین دنیا کے بارے میں, اور جب دین آیا تو دین کے بارے میں بھی. تو اللہ کے رسول فرمائے کہ خوشبو لگا کے نہ نکلو. دوسرے یہ ہے کہ جب چلو تو مردوں کے شانہ بشانہ مت چلو,
کہ مرد ہی مجبور ہو کہ تمہیں سائڈ دینے پہ مجبور ہو جائیں. ایسے ہی ہو رہا ہے اس وقت نا کہ مرد ہی بہت سے بیچارے ہٹ جاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے بھائی گزر جائیں آپا تو پھر ہم گزر جائیں گے بعد میں. نہیں, عورتوں کو حکم ہوا کہ دیوار سے سٹ کے چلو, دیوار سے مل کے چلو. اس زمانے میں پتھریلی دیوار ہوتی تھی, روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی چادر اوڑھ کے آتی تھیں. وہ حجاب کی ایک شکل تھی, ابتدائی شکل. ان کی چادریں دیوار کی پتھروں میں پھنس جاتی تھیں اور اس کو چھوڑا کے پھر وہ نکلتی تھیں. پھر اس کے بعد مکمل جب حجاب کی آیت نازل ہوئی تو کہتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز میں جب لوگ آئیں, وہ عشاء کے وقت حجاب کی آیت نازل ہوئی تو یہ نہیں سوچا ان لوگوں نے کہ ٹھیک ہے میں پھر برقعے کا انتظام کروں گی, یا جیسے آپ کے یہاں حیدرآباد میں گوشہ بولتے ہیں اس کا انتظام کروں گی, یا میرا بھائی یا میرا بیٹا دبئی میں رہتا ہے یا شاپنگ مال صبح 10-11 بجے کھلے گا تو لے آؤں گی. ایسا کچھ نہیں. انہوں نے کیا کیا, کہتے ہیں کہ فجر کی, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ تعریف کرتی تھی انصار عورتوں کی دینداری کی اور مہاجر عورتوں کی دینداری کی. حضرت عائشہ بار بار کہتی ہیں کہ بہت دیندار تھیں انصار کی عورتیں بھی اور مہاجر عورتیں بھی. تو فجر میں جب وہ آئیں تو وہی چادر جو پہلے وہ اوڑھا کرتی تھیں اسی کا کونا ایک گوشہ کاٹ کر کے کنارے کا, اسی کو صبح آئیں تو اپنا برقع بنا لیا جس کو ہم لوگ نوز پیس کہتے ہیں, تو نوز پیس بنا لیا, سر ڈھک گیا, ان کا چہرہ ڈھک گیا. اس میں لکھا ہے کہ جیسے ان کے سروں پر کالے کوے بیٹھے ہوئے ہوں. فوری طور پر اسلام کے حکم پر عمل, بہانہ نہیں, تاخیر نہیں, لیٹ نہیں کہ یہ ہوگا تب وہ کریں گے, یہ ہوگا تب وہ کریں گے, یہ ہوگا تب وہ کریں گے, ایسا کچھ بھی نہیں. تو علم کا یہی مطلب ہے کہ علم جب حاصل ہو جائے کسی چیز کا بھی تو اس پر فوری طور پر عمل ہونا چاہیے, اور یہی ہمارے صحابہ نے اور صحابیات نے کر کے دکھایا الحمدللہ. اور اسی طرح سے علم کی صحابیات کو بھی اتنی فکر تھی, صحابہ کرام کو بھی اتنی فکر تھی. پہلی بار اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح معلومات ان کو مل رہی تھی, شریعت کا صحیح علم ان کو مل رہا تھا, تو صحابہ کرام بھی اپنا کام دھام سب چھوڑ کے مسجد نبوی میں حاضر رہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ارشاد سنیں اس کو یاد کر لیں, اس پر عمل کریں. بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی کبھی اپنے باغ میں, کھجور کے باغ میں ان کو جانا پڑتا تھا تو اپنے ایک ساتھی کی ڈیوٹی لگا دیتے تھے کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں مجبوراً, لیکن تم جو بھی وحی سننا, جو بھی فرمان اللہ کے رسول کو سننا, میں جب آؤں گا تو مجھے بتانا تاکہ میں بھی اس پر عمل کر سکوں. اور یہی حال صحابیات کا بھی تھا الحمدللہ. تو وہی حال ہمارا بھی ہونا چاہیے آج اس وقت الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, صحابیات کا شوق دیکھیے. عام طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے, تو بہت سی صحابیات بہت سی مجبوریوں کی وجہ سے, گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے, بچوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے ہر وقت مسجد میں نہیں آ پاتی تھیں, تو ان کا اس کا بڑا قلق تھا, بڑی پریشانی تھی. تو وہ کیا کرتی تھیں, ایک بار ان لوگوں نے, صحابیات کے گروپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں روکا. ان کو اتنی فکر تھی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے, وحی کا علم حاصل کرنے کے لیے, روکا اور آپ سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ, آپ مردوں کو خطاب کرتے ہیں, ان کو بہت سے فضائل ویسے بھی ملے ہوئے ہیں, بہت سے احکام ان کو مل جاتے ہیں, ہم لوگ محروم رہتی ہیں, تو آپ ہمارے لیے ایک دن خاص کیجئے. دیکھیے شوق ان کا کہ آپ ہمارے لیے ایک دن خاص کیجئے جس میں آپ ہمیں دین کی تعلیم دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے کوئی دن تم لوگ بتاؤ تو میں وہاں آ کے تمہیں دین کی تعلیم دوں گا. تو یہ مرد اور خواتین دونوں میں تعلیم کا یہ سلسلہ الحمدللہ جاری رہا. اور آپ نے دیکھا آج 1450 سال ہو گئے ہیں, یہ سلسلہ کبھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوا, کبھی منقطع نہیں ہوا. پوری اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اگر مردوں میں بڑے بڑے محدث گزرے ہیں تو خواتین میں بڑی بڑی محدثات گزری ہیں, پچھلے زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی. بعض ممالک ایسے ہیں دنیا میں جہاں کی عورتیں نہ صرف یہ کہ حافظ قرآن ہیں بلکہ بخاری وغیرہ بھی ان کو زبانی یاد ہے, ایسے میں ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ. تو یہ اپنے شوق پر ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا فرما دیا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا یہ کیا ہے, فرض ہے. تو یہ اللہ کے رسول کی اس طرح کے جو احکام میں فرض ہے ہم نہیں مانتے ہیں, بہت سی چیزوں میں نہیں مانتے ہیں. جیسے نماز فرض ہے تو کون نماز پڑھتا ہے, جمعہ فرض ہے کون جمعہ پڑھتا ہے, روزہ فرض ہے کون روزہ رکھتا ہے. بد عملی یا بے عملی بہت زیادہ مسلمانوں میں آ گئی ہے. لیکن جو بھی خواتین ہماری یہاں پہ آج تشریف لائی ہیں اور ان کے بچے قرآن سے اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں, اس کو معمولی کام نہ سمجھیں, خاص طور سے حفظ قرآن کو. اور حفظ قرآن دیگر علوم کے لیے بہت معاون اور مددگار ہے. اگر آپ پہلے زمانے میں طریقہ بھی تھا, امام ابراہیم نخعی وغیرہ کے بارے میں تھا, جزاک اللہ خیر, ابراہیم نخعی وغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدرسے میں پڑھاتے تھے. پہلے زمانے میں اس کو مکاتیب کہا جاتا تھا, مکتب یا مکاتیب. تو کوئی ابا جان اپنے بیٹے کو لے کے آتے تھے کہ اس کو مدرسے میں داخل کر لیجئے,
تو پوچھتے تھے کہ انہوں نے قرآن حفظ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ کہا نہیں، حفظ تو نہیں کیا ابھی قرآن. کہا جاؤ پہلے ان کو قرآن حفظ کراؤ، اس کے بعد میں دین کی تعلیم انشاءاللہ ان کو دوں گا. یہ تھا اس زمانے میں اصول علماء کرام کا. اسی لیے تمام جتنے محدثین ہیں، جتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، سب حافظ تھے وہ لوگ. اور حافظ جو ہوتا ہے، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حافظہ کرنے کی وجہ سے انسان کا دماغ بہت تیز ہو جاتا ہے. اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قرآن کو حفظ کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے خواتین ہوں. بڑی برکت ہے قرآن کی حفظ کرنے میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا علیک الذکر وانا لہ لحافظون. تو ایک شکل وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے سینوں کو قرآن کے حفظ کے لیے کھول دیتا ہے کہ قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں. بلکہ سورۃ العنکبوت میں اللہ نے فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. حافظوں کے بارے میں کہا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. علم تو اصل میں وہی ہے جو سینوں میں محفوظ ہے قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں. تو علم حاصل کرنے کی یہ جذبہ بہت اچھا تھا الحمدللہ. اور صحابہ کرام کی یہ خاصیت تھی. اس کے بعد تابعین کی یہ خاصیت تھی، جو لوگ اپنا دنیاوی کاروبار چھوڑ کے تابعین و تبع تابعین بڑے بڑے علماء اور مفسرین گزرے ہیں، وہ سب اسی علم میں لگے تھے. صحابہ کرام سے پوچھتے تھے قدم قدم پر، 24 گھنٹہ ان کے ساتھ رہتے تھے. جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے بھائی لگتے تھے چچیرے، ان کی عمر کتنی تھی؟ کتابوں میں آتا ہے کہ ان کی عمر بعض روایتوں میں 13 سال، بعض روایتوں میں 10 سال ہے. لیکن اس کے پہلے ہی ان کو علم حاصل کرنے کا اتنا شوق تھا کہ وہ ایک بار اپنے